مگر یہ بھول جاتے کہ کون سی گرہ کی شے مطلوبہ پسند ہے، صرف گرہ یاد رہ جاتی تھی۔ پہلی تاریخ کو مہینے کا سودا خریدنے نکلتے تو یہ دیہاتن کی مینڈی کی طرح گندھی ہوئی ہوتی تھی، اس میں اتنی گرہیں ہوتی تھی۔ رات کو بچے اس کا کوڑا بنا کر اگلے پچھلے حساب چکاتے۔ اجلت میں ہوں یا کسی خاص مہم پر جا رہے ہوں تو کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لے کر چلتے۔ کوئی گھر ملنے آئے تو بٹھانے سے پہلے اسی سے مونے کو صاف کرتے۔ خانقاہ میں ایک دن وضو کرتے ہوئے مسجد کے حوض میں گر پڑے اور کونی زخمی ہو گئی تو دوسرے دن اسی کے سلنگ میں ہاتھ کو ساتھ کے ہندسے کی طرح رکھ کر بینک آئے۔ کوئی بھری محفل میں نازیبہ بات یا مذاق کر بیٹھے تو اسے منہ میں ٹھونس کر کھس کھس ہنسی کو چھانتے رہتے۔ بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ رات کو خانقاہ سے ایک جلالی وظیفہ پڑھ کر لوٹ رہے تھے کہ راستے میں 4 غنڈوں نے گھیر لیا۔ اب کیا تھا، انہوں نے امام ضامن کا کلدار روپیہ اجرک کے کونے میں باندھ کر بنوٹ کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ ایک غنڈے کی کنپٹی میں بھمباخا کھل گیا، وہیں کھیت رہا۔ پسماندہ غنڈے تھانے میں رپٹ لکھوانے بھاگے۔ ہماری مسکراہٹ میں انہیں طنز کی جھلک نظر آئی تو طیش میں آ کر فرمایا کہ آپ جیسوں کو تو چونی میں ہی ڈھیر کر سکتے۔ دوپہر کو فرش پر کھانا کھانے بیٹھتے تو بیوی اسی اجرک کی چوری بنا کر مکھیاں جھلتی رہتی۔ چوری پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گھوڑے کی دم کے بال لے کے ایک لکڑی میں پرو دیے جاتے تھے، اسے جب ہلاتے تھے تو مکھیاں کیا کوئی بھی پاس نہیں آ سکتے، اس کو چوری کہتے تھے۔ اب کہیں نہیں دیکھی جاتی۔ روز صبح ان کی بیوی دھو کر شام کے استعمال کے لیے سجل کر دیتی تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی طے ہوئی تو بینک سے 500 روپے قرض لیے۔ یہ ہمارے ایک ساتھی تھے، قصہ بالکل سچا ہے۔ یہ 1950 کا قصہ ہے۔ بڑی بیٹی کی شادی طے ہوئی تو بینک سے 500 روپے قرض لیے اور ایک دن شام کو شاداں و فرحاں اپنی بیٹی کے جہیز کے سارے کپڑے اس میں باندھ کر دکھانے لائے۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی جب سخی سہیلیوں نے ایسی رندھی ہوئی آواز میں لکھی باب المرے کاہے کو بیاہی بدیس گایا کہ دولہا والوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ جس باپ نے جہیز میں چاندی کا زیور، ململ کے دوپٹے اور ایلومینیم کے برتن دیے، اس کے سینے سے لگ کے بیٹی جس طرح پھوٹ کے روئی ہے، ہم نے کسی امیر کبیر کی بیٹی کو اس طرح تڑپ تڑپ کر روتے نہیں دیکھا۔ شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی تو میاں بیوی کو اطمینان ہوا کہ بارے بوجھ ہلکا ہوا، لیکن مشیت کو کچھ اور منظور تھا۔ 3 مہینے بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ بیوی کو ٹائیفائڈ ہوا۔ 5-6 دن تک تیز بخار میں کھانا پکاتی، جھاڑو بہارو دیتی اور بچوں کو نہلا دھلا کر اسکول بھیجتی رہی۔ قرض میں بال بندھا ہوا تھا۔ شام کو مولانا گھر جاتے تو پاکستان چوک سے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے 4 آنے کی پڑیا لیتے جاتے، کسی سے تذکرہ تک نہ کیا۔ رات کی جگار سے سوجی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مل مل کر دن بھر کام کرتے رہتے۔ 10 دن بیمار رہ کر وہ نیک بیوی اپنے رب سے جا ملی۔ دل پر کیا کچھ نہ گزری ہوگی، لیکن کیا مجال کہ حرف شکایت زبان پر آئے۔
کہ یہی شیخ کی ہدایت تھی۔ جنازے میں محلے کے سبھی لوگ شریک تھے۔ بیٹا جو مشکل سے 9 سال کا ہوگا اسی اجرک میں پھولوں کی چادر، اگربتی، گلاب جل اور شمامت العنبر باندھے بے خبر پیچھے چل رہا تھا۔ اس میں ابھی تک کچھ یاد دلانے کے لیے ایک ننھی سی گرہ مرحومہ کے ہاتھ کی لگی ہوئی تھی، جسے انہوں نے 3 دن سے نہیں کھولا تھا۔ ڈولا لحد کے پہلو میں رکھا گیا اور سرہانے سے غلاف کعبہ کا پارچہ ہٹا دیا گیا۔ میت قبر میں اتارنے لگے تو اپنے ہاتھوں سے اجرک کمر میں ڈال کر دکھ درد کے ساتھی کو مٹی میں سلا دیا۔ اسی سے گوشہ چشم پہنچا، دھیرے سے گرہ کھولی اور پھر اپنے شیخ کے اس تبرک کو کفن پر ڈال دیا۔ فیض صاحب کے بارے میں ایک لمبا مضمون لکھا تھا، اس میں سے بہت تھوڑا سا حصہ سناتا ہوں آپ کو۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ میں نے اس لیے پوچھا کہ اگر آ رہی ہے تو اور آہستہ بولوں۔ فیض کے زمانے کی شاعری کا پس منظر اور منظر نامہ کچھ یوں ہے کہ اردو شاعری ابھی پوری طرح گل و بلبل، آشیانہ اور بجلی، اس زمانے میں بجلی کو آسمان کی بجلی نہیں کہتے تھے، یہ اصطلاح ابھی نہیں آئی ہے کہ بجلی یا آسمان کی بجلی۔ تو اس زمانے میں اردو شاعری ابھی پوری طرح گل و بلبل، آشیانہ اور بجلی، شب ہجر کی طوالت، دل و جگر سے خون کا اخراج، موت کے بعد بھی غیر شرعی خواہشات کا غلبہ ہے۔ اپنے مزار پر صفائی، مرمت اور روشنی کا ناکافی انتظام، قبر کے اندر مرحوم کی شان میں فرشتوں کی بڑھتی ہوئی گستاخیاں، ان جیسے موضوعات سے پوری طرح پیچھا نہیں چھوڑا پائی تھی۔ عاشق کو فراق میں زیادہ مزہ آتا تھا۔ فرماتے ہیں ہجر سے شاد، وصل سے ناشاد، کیا طبیعت جگر نے پائی۔ ہم بھی ایک مدت تک اس شعر کی لطافت احساس اور نزاکت خیال پر سر دھنتے رہے، تاکہ ایک دن مرزا عبد الودود بیگ نے یہ کہہ کر سارا مزہ کرکرا کر دیا کہ میاں اس صورتحال کا سارا کریڈٹ طبیعت کو نہیں صحت کو جاتا ہے۔ فیض صاحب نے اپنے بارے میں لکھا ہے، ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، کام عشق کے آگے آتا رہا، آڑے آتا رہا، اور کام سے عشق الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ خیر، شاعری کے بارے میں تو فیض صاحب نے غلط بیانی کی حد کو چھوتی ہوئی کسر نفسی سے کام لیا ہے۔ رہا ان کا عشق تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں کاروبار عشق میں جس فراغت، محنت، مشقت